حج بیت اللہ کی دولت نصیب والوں کو ملتی ہے، مقدر والوں کو ملتی ہے۔ اللہ جس پہ کرم فرماتا ہے وہ اس پاکیزہ دیار میں حاضری دیتا ہے۔ اللہ یہ ارکان حج اور عمرہ میں جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو آپ دیکھیں، عمرہ میں کیا ہوتا ہے؟ اتنے کام کا نام عمرہ ہے، یہ کام عمرہ کا ہے، اس کو عمرہ کہتے ہیں، یہ عبادت ہو رہی ہے۔ اب آپ طواف کعبہ کو دیکھیں، زمزم شریف کے کنویں کو دیکھیں، صفا مروہ کی سعی کو دیکھیں، تو گہرائی سے دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا طواف کعبہ ہو، زمزم کا کنواں ہو، صفا مروہ کی سعی ہو، جبریل امین جنت سے چل کر بتانے نہیں آئے ہیں۔ اپنے اپنے دیار، اپنے علاقہ، اپنا شہر، اپنے اسٹیٹ، اپنے ضلع سے نکل کر سب اس مقدس پاکیزہ دیار میں حاضر ہوتے ہیں جسے مکۃ المکرمہ کہا جاتا ہے، اور اس مقدس دیار میں پہنچ کر حرم محترم میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور کرم سے اس مقدس دیار میں حاضر ہو کر کعبۃ اللہ کا دیدار کرتے ہیں اور ارکان حج کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حج یہ ایک اہم عظیم عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج انہی کو نصیب ہوتا ہے جن پر اللہ کا خاص فضل و احسان اور اس کا کرم ہوتا ہے۔ دولت سے، طاقت سے، سرمایے سے، مال و متاع کے اکٹھا کر لینے سے بھی حج کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ بے سر و سامانی کی زندگی گزارنے والے، فاقہ کشی کی زندگی گزارنے والے، بوریا نشینی کی زندگی گزارنے والوں پر اللہ کا کرم ہوتا ہے تو بالکل اچانک بغیر کسی خیال اور تفکر اور گمان کے وہ عازم ہوتے ہیں اور اس دیار میں پہنچ جاتے ہیں۔ بہت سارے دولت مند، سرمایہ دار، پونجی پتی لوگ، زندگی تمام ہو جاتی ہے مگر وہاں تک کی حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ حج تو صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر فرض ہے، اور غریبوں پر حج تو فرض ہی نہیں، لیکن مولا کی رحمت، اس کا منشا وہی بہتر جانتا ہے۔ حج بیت اللہ کی دولت نصیب والوں کو ملتی ہے، مقدر والوں کو ملتی ہے۔ اللہ جس پہ کرم فرماتا ہے وہ اس پاکیزہ دیار میں حاضری دیتا ہے۔ ارکان حج کی ادائیگی کے سلسلے میں 5 دن حج کے بڑے مخصوص ہیں، اور اس کے علاوہ اسی پاکیزہ دیار میں رہا جائے، خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے، صفا مروہ کی سعی کیا جائے، زمزم شریف پیا جائے، واجب الطواف کی 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ ارکان وہی طرح اسی طرح کے ہیں لیکن حج نہیں کہلاتا، وہ عمرہ کہا جاتا ہے۔ عمرہ ہو یا کہ حج ہو،
ارکان کی ادائیگی کے سلسلے میں جب غور و خوض کیا جائے گا اور گہری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبوں میں سے جس محبوب کی جو ادا پسند آ گئی اس ادا کو ہمیشہ کی ادائیگی کے لیے اللہ نے رکن اسلام بنا دیا، زندگی میں مرتب کر کے اپنے محبوب کی ادا کو یاد رکھا۔ قیامت تک وہ محبوب خدا تو گزر گیا لیکن ادائیں قیامت تک اس کی جاری رہیں گی، اس کی یادگار قائم رہے گی۔ یادگار محبوبوں کی منانا گویا یہ ناجائز و حرام نہیں، فضول نہیں، بے معنی نہیں۔ اللہ کو یہی پسند ہے کہ میرے محبوبوں کی ادائیں زندہ رہیں، میرے بندے ان کی یاد مناتے رہیں، وہ مناتے رہیں گے، محبوب کی یاد ہوتی رہے گی، رب کی بارگاہ میں عبادت لکھی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ یہ ارکان حج اور عمرہ میں جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو آپ دیکھیں۔ عمرہ میں کیا ہوتا ہے؟ عمرہ کا قاعدہ یہی ہے کہ عمرے کی نیت سے احرام باندھا جائے اور احرام باندھ کر اس دیار میں پہنچتے ہیں، حرم محترم میں پہنچیں گے اور حرم محترم میں حاضر ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا 7 چکر لگائیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، پھر طواف کعبہ کے بعد وہی مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز واجب الطواف کی ادا کریں گے۔ واجب الطواف کی نماز ادا کرنے کے بعد چند قدم آگے بڑھیں گے، وہیں صحن میں زمزم شریف کا کنواں ہے۔ اب تو گورنمنٹ نے ٹوٹی اور حوض کی شکل میں اچھے انداز میں، خوبصورت نرالے انداز میں اس مقام کو سجایا ہے۔ وہاں پہنچیں گے اور زمزم شریف پئیں گے، زمزم شریف پئیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، وہاں سے آگے بڑھیں گے، پھر آئیں گے 2 پہاڑیاں ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں، ان میں ایک کو صفا کہتے ہیں، ایک کو مروہ کہتے ہیں۔ ان دونوں پہاڑیوں اور ٹیلوں کے درمیان وہ سعی کریں گے، یعنی بار بار مروہ سے صفا تک، صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک، صفا سے مروہ تک یہ چکر لگائیں گے اور یہ 7 مرتبہ یہ چکر لگایا جائے گا۔ اسی کے بیچ میں درمیان میں کچھ حصہ ہے جو نشان لگے ہوئے ہیں، سبز رنگ کی لائٹ کے ذریعے ان کی حد مقرر ہے۔ اتنے مقام پر دوڑ لگائی جاتی ہے، یعنی دوڑنے کے انداز میں اچک اچک کے قدم بڑھا کے چلا جاتا ہے، اور جب وہ حد ختم ہو جائے گی تو پھر آہستہ چلا جائے گا۔ یہ کام اتنا کر لیا، اب اس کے بعد حلق بنوانا ہے، یعنی اپنے بالوں کو حلق کرانا ہے، قطر والے یا مڈ والے۔ اتنے کام کا نام عمرہ ہے۔
یہ کام عمرہ کا ہے، اس کو عمرہ کہتے ہیں، یہ عبادت ہو رہی ہے۔ اب آپ طواف کعبہ کو دیکھیں، زمزم شریف کے کنویں کو دیکھیں، صفا مروہ کی سعی کو دیکھیں، تو گہرائی سے دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا طواف کعبہ ہو، زمزم کا کنواں ہو، صفا مروہ کی سعی ہو، جبریل امین جنت سے چل کر بتانے نہیں آئے ہیں، محبوب خدا نے اپنے رب کی رضا کے لیے یہ ادائیں پیش کی ہیں جو میرے خدا کو ایسی پسند آ گئی ہے کہ محبوب کی ادا کو یاد رکھنے کے لیے ارکان کی شکل دے دی گئی ہے۔ اب زندگی بھر قیامت تک بندگان خدا جائیں گے، وہاں یہی کام کر رہے ہوں گے، عمرہ جیسی عبادت اس کے حق میں لکھی جا رہی ہوگی، ابراہیم خلیل اللہ کی ادا یاد آ رہی ہوگی، حضرت ہاجرہ کی اداؤں کی یاد تازہ ہو رہی ہوگی، اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد تازہ ہو رہی ہوگی۔ محبوبوں کی ادائیں اللہ کو بھاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح پسند کر لیا ہے کہ ہمیشہ یادگار قائم ہو رہی ہے۔ آج بدعقیدے لوگ یاد تازہ منانے پر ان کی پیشانی پہ شکن آ جاتی ہے، چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، عرس کی محفل سجائی گئی، اللہ کے ولی کے وصال کی تاریخ آتی ہے تو ان کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے عرس کے نام پر محفل سجائی جاتی ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، نعت مصطفیٰ بیان ہوتی ہے، علماء کے بیانات ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی تلاوت ہوتی ہے، شیرینی پکائی جاتی ہے، قل شریف پڑھے جاتے ہیں اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ کی مناسبت سے ان سارے کام کو ایک نام دیا جاتا ہے، عرس مقدس، عرس منایا جا رہا ہے، بس ان کے پیٹ میں مروڑ ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فضول ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ان نادانوں سے پوچھو، یادگار ہی مناتے ہیں اہل سنت، اور یادگار بزرگوں کی قائم رکھنا یہ میرے خدا کا منشا ہے، یہی خدا کو پسند ہے۔ اگر یہ باتیں فضول ہوتی تو ارکان حج میں جن چیزوں کی ادائیگی دنیا کے کونے کونے سے آ کر بندگان خدا اس دیار میں کرتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی روا نہ ہوتا، کوئی اور طریقہ اللہ دے دیتا جو جبریل امین آ کر بتا دیتے اور اس پر عمل ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ صفا مروہ قرآن میں آیا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور یہ مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ دو ٹیلے ہیں، دو پہاڑ ہیں، ایک اس سمت میں ایک اس سمت میں، دو سمتوں میں ہیں، یہ دو پہاڑیاں ہیں، ٹیلے ہیں۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی عظمت اور فضیلت یوں بیان فرمائی کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے صفا اور مروہ۔ تو اب آدمی سمجھ لے گا بڑی آسانی سے، شاید یہ دونوں پہاڑ جنت سے اتارے گئے ہوں، یا ان دونوں پہاڑوں کو اللہ نے کسی
اپنی انمول قدرتوں سے وجود بخشا ہو، پس منظر اس کا بڑا ہی مقدس ہوگا۔ جبھی اللہ نے اپنی نشانی بتایا ہے، آپ بظاہر یہی سمجھیں گے، لیکن جب اس کی حقیقت میں، اس کی گہرائی میں پہنچیں گے تو ہوش و حواس آپ کے باختہ ہو جائیں گے۔ یہ صفا اور یہ مروہ، یہ دونوں پہاڑیاں جنت سے نہیں آئیں، بلکہ تاریخ بتاتی ہے پس منظر یہ ہے کہ اس دیار میں، اس زمانے میں جب نہ وہاں کوئی آبادی تھی، نہ کوئی لوگوں کی رہائش تھی، نہ بستی تھی، وہ جنگل بیابان تھا۔ اس دور میں ایک شخص تھا جس کا نام صفا تھا، اور ایک عورت تھی جس کا نام مروہ۔ یہ دونوں اپنی اسی جنگل میں کٹیا بنائے کچھ دور پر یہ دونوں مقیم تھے، وہیں رہتے، لیکن ان دونوں کے درمیان شیطان نے شیطنت پیدا کر دی، غلبہ شیطانی ہو گیا، اور یہ دونوں مروہ اور یہ صفا اپنی اپنی کٹیا سے، اپنی جھوپڑی سے نکل کر آتے، اس مقدس دیار میں، اس مقام پر پہنچتے، اور اسی سناٹے کے ماحول میں یہ دونوں غلط کام کرتے، بدکاری کرتے، اپنی ہوس کو مٹاتے، خواہشات نفسانی کی تکمیل کرتے، اور جب اس سے فارغ ہو جاتے تو پھر اپنی کٹیا کو جھوپڑی میں چلے جاتے۔ یہ ان کی عادت بن گئی، ایک بار دو بار نہیں، یہ معمول بن گیا کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کا غضب خدا بندی نازل ہو گیا، عذاب الہی نازل ہو گیا۔ ذرا اس مقدس دیار کا تقدس دیکھیے، وہ پاکیزہ ماحول دیکھیے، وہ خانہ کعبہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک زندہ و تابندہ ہے، جس کی تعمیر کئی بار ہوئی۔ ان میں سب سے مشہور تعمیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھوں سے کی ہوئی ہے۔ اس مقدس دیار میں یہ صفا اور یہ مروہ دونوں ایسا غلط کام کرتے، انہیں ڈر نہیں، خوف نہیں، لیکن شیطان جب کسی پر غالب آ جاتا ہے نا تو آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اس کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر پھر بھی اپنے کو پاک باز بنتا ہے، اچھا بنتا ہے۔ ایسا ماحول تو ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے اپنے سامنے بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیشہ محفوظ رکھے، گناہوں سے محفوظ رکھے۔ یہ صفا یہ مروہ اس طرح کا کام کرتے کہ ایک روز اپنے معمول کے مطابق اس جگہ پہ اکٹھا ہوئے، اپنی نفسانیت کی تکمیل کیا اور فارغ ہو کر لوٹ رہے تھے۔ ادھر کو صفا چلا، ادھر کو مروہ چلی، اور یہ دونوں جب اپنے اس مقام پر پہنچے، جدائی ہوئی، آپس میں لوٹنے لگے تو غضب الہی نازل ہو گیا۔ غضب الہی جو نازل ہوا تو صفا وہیں جم کر پتھر کا ڈھیر ہو گیا، مروہ بھی آگے بڑھی تھی، جم کر پتھر کا ڈھیر ہو گئی، اور یہ ٹیلے کی شکل بن گئی، یہ دونوں پتھر کا ڈھیر ہو گئے۔ اب ذرا سا اندازہ لگائیے، سوچئے، معدوب ہے، یہ کتاب الہی ہوا ہے، اللہ نے سزا دی ہے۔ صفا جل کر پتھر کا ڈھیر، مروہ جل کر پتھر کا ڈھیر، اور ان دونوں پتھر کے ڈھیروں کو قرآن میں اللہ فرمائے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ حیرانی کی بات ضرور ہے، آدمی تعجب زدہ ہوگا، یہ تو گنہگار مرتکب تھے اور یہ سزاوار تھے، سزا دیا گیا، عتاب نازل ہوا اور اس جگہ کو اللہ نے اپنی نشانی بتا دیا، قرآن میں ذکر آ گیا۔ تو آپ حیران نہ ہو، معذوب تھی یہ جگہ، عتاب ہوا تھا اس پر، پتھر کا ڈھیر بن گئے تھے صفا مروہ، لیکن قسمت جگمگائی، ان کی تقدیر بلند ہو گئی، ان کی رتبہ اونچا ہو گیا ان کا۔ اس دن سے جب اللہ کے کسی محبوب کے قدم سے ان ٹیلوں کو نسبت ہو گئی تو اللہ نے ان کا تقدس اونچا کر دیا۔ وہ کیسے؟ اب تاریخ کے اوراق کو آپ پلٹیں گے تو پتہ چلے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی شریک حیات حضرت ہاجرہ کو اس زمانے میں، اس وقت میں، اس سناٹے کے ماحول میں، اس صحرا اور جنگل میں لا کر اس دیار میں چھوڑ دیا تھا، سپرد خدا کر دیا تھا۔ اس کا پس منظر بھی طویل ہے، یہاں سے اتنی بات آگے بڑھانا چاہوں گا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے ننھے سے بچے حضرت اسماعیل اس سنسان وادی میں، صحرا میں، جنگل میں بے یارو مددگار پڑے رہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ان دونوں شخصیتوں کو، یعنی اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اس پاکیزہ دیار میں چھوڑ دیا، سپرد خدا کر دیا۔ نہ وہاں جھوپڑی ہے، نہ مکان ہے، نہ آسائش کا انتظام ہے، نہ پینے کا پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی انتظام، کچھ نہیں، سنسان بیابان جنگل ہے، ویران ہے، کعبۃ اللہ ہے، بقیہ صحرا ہی صحرا ہے۔ ایسے وقت میں وہ وقت بھی آ گیا کہ پانی کی شدید ضرورت پڑ گئی۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پیاس کی شدت سے بے چین ہو گئے، شدت پیاس سے تڑپ گئے۔ اسماعیل ذبیح اللہ ننھے شیرخوار بچے ہیں اور پیاس کی شدت اتنی بڑھی کہ جاں بحق ہونے کا اندیشہ ہے، آس پاس میں قرب و جوار میں کہیں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا ممتا کو شباب آ گیا، ممتا کو عروج ہو گیا، پیار کی بنیاد پہ اولاد ہے، بیٹے ہیں۔ اسماعیل ذبیح اللہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، زبان پہ کانٹا پڑا ہوا ہے، زبان شدت پیاس سے باہر آ چکی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا پانی کا آس پاس میں کوئی انتظام نہیں ہے، چلو کہیں سے پانی کا کوئی انتظام کیا جائے۔ تو اس جوار سے جہاں آج زمزم شریف کا کنواں ہے، اسی مقام پہ حضرت اسماعیل تھے، وہاں سے آگے بڑھ گئی حضرت ہاجرہ، پانی کی تلاش میں چلی۔ پاس میں سامنے کوئی پانی نظر نہیں آیا تو آپ چلی صفا پر، پہاڑی پہ چڑھ گئی، اور خیال و تصور یہ تھا کہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھوں شاید اس کے پیچھے کہیں پانی کا کوئی انتظام ہو تو میں جا کر حاصل کروں، بچے کا حلق کر دوں۔
پہاڑی پر گئیں تو پانی ادھر پیچھے بھی نظر نہ آیا، پھر سکون نہ ملا، وہاں سے آپ چلی مروہ پہ آئیں، پھر مروہ پہ آ کر بھی پیچھے کبھی حصے کو دیکھا، پانی دستیاب نہ ہوا، اطمینان اور سکون اب بھی نہ ملا کہ آپ اسی انداز میں کبھی مروہ پہ جاتی، کبھی صفا پہ جاتی، کبھی صفا سے مروہ جاتی، پھر مروہ سے صفا جاتی۔ اس طرح سے پانی کی تلاش اور جستجو میں حضرت حاجرہ بے تاب و بے قرار چل رہی ہے۔ درمیان کا کچھ حصہ جو آج بھی ہے، جب وہ حصہ آتا تو جلدی کے اعتبار سے آپ دوڑ لگاتی، تیز بڑھ جاتی، قدم کو تیز بڑھاتی، دوڑ لگاتی کہ جلدی سے میں صفا پہ پہنچ جاؤں، جلدی سے مروہ پہ پہنچ جاؤں، پانی کا انتظام ہو جائے، پانی دستیاب ہو جائے۔ اس خیال اور اس تصور سے ذرا ذہن میں رکھیے گا، حضرت حاجرہ کی یہ دوڑ، یہ قدم بڑھانا، یہ مروہ پہ جانا، یہ صفا پہ جانا، یہ صفا سے مروہ پہ جانا، یہ اس وقت نیت نہ عبادت کی ہے، نہ کوئی ان پہ وحی آئی ہے، نہ کوئی الہام ہوا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے انہیں حکم نہیں ہوا ہے، عبادت کی نیت بھی نہیں ہے، صرف بیٹے کی محبت ہے، شدت پیاس کی طلب ہے، پانی کے انتظام کی جستجو ہے، پانی دستیاب ہو جائے یہی طلب ہے، یہی طلب ہے۔ اسی تصور اور اسی خیال سے حضرت حاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا چل رہی ہے، درمیان میں دوڑ لگا رہی ہے کہ آپ نے اخیر مرتبہ کی جو دوڑ لگائی اور صفا پہ پہنچی تو صفا پہ پہنچتے ہی پلٹ پلٹ کر بار بار اپنے بچے کو وہیں سے دیکھتی رہی کہ کوئی بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، کوئی بچے پر حملہ نہ کر دے، جنگل بیابان ہے، پیاس کی شدت ہے، اسماعیل تڑپ رہے ہیں، طلب میں والدہ دوڑ لگا رہی ہے، صرف جو صفا پہ آئی مروہ پہ آ کر آپ نے پھر بچے کی طرف جو رخ کیا تو کیا دیکھا؟ بچے کے پاؤں کی ایڑی کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹا ہوا ہے۔ پانی کو بہتے ہوئے دیکھ کر حضرت حاجرہ نے وہیں سے جوش و خروش کے انداز میں اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا، زم 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 زم، او پانی ٹھہر جا ٹھہر جا، پہلے بچے کا حلق میں تر کر لو پھر تو آگے کو بڑھنا۔ اس خیال اور اس تصور کے ساتھ آپ دوڑی، زم زم جو فرما دیا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں حضرت حاجرہ نے اس چشمے کو زمزم کہہ دیا، یعنی ان کی زبان میں زمزم کے معنی ٹھہر جا کے آتے ہیں۔ اگر یہ زمزم نہ فرماتی تو وہ پانی جو وہاں سے چلا تھا پوری دنیا میں پہنچتا اور بندگان خدا کو سیراب کرتا۔ زمزم فرما دیا تو وہیں ٹھہر گیا، اس کے باوجود پوری دنیا میں بندگان خدا کو وہ پیدیاب کر رہا ہے۔ حضرات باتیں باقی ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا، گفتگو یہیں پر تمام، پھر جمعے آئندہ میں آپ آگے کی باتیں سنیں گے۔ اعلان ایک ضروری پیش خدمت ہے، ہمارے یہاں الجامعۃ الحمیدیہ اور جامعۃ البنات الحمیدیہ، یہ دو ادارے جو یہاں چل رہے ہیں، جامعۃ البنات الحمیدیہ صرف خواتین کے لیے، طالبات کے لیے، بچیوں کے لیے ہے، الجامعۃ الحمیدیہ یہ لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے۔
الحمدللہ بزرگوں کا کرم ہے، آپ حضرات کا تعاون ہے، اساتذہ کی محنت ہے کہ ہمارے یہاں کی تعلیم تربیت اتنی پر اعتماد اور پر اطمینان ہے کہ طلبہ اور طالبات کی ہر سال کثرت ہوتی جا رہی ہے، کثرت ہوتی جا رہی ہے۔ کم و بیش امسال 1200 سے زیادہ طلبہ اور طالبات آپ کے جامعہ میں زیر تعلیم ہیں۔ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، قلت جگہ کی بہت زیادہ ہے۔ ایک ایک کلاس کو 2-2 3-3 جگہوں پہ چلایا جا رہا ہے۔ جیسے درجہ اول ایک کلاس میں 30-35-40 بچے ہوتے ہیں، ایک کلاس میں 60-65 بچے، پھر درجہ اول کو دوسری جگہ اور تقسیم کر کے درجہ اول الف، درجہ اول بے، درجہ اول جیم کر کے ایک ہی کلاس 3 جگہوں پہ چل رہا ہے۔ درجہ دوم میں بھی طلبہ کی کثرت، طالبات کی کثرت کہ صرف ایک کلاس نہیں ہے، درجہ دوم الف، درجہ دوم بے کر کے 2 جگہ درجہ دوم چل رہا۔ درجہ سوم میں بھی الف بے کر کے، چہارم میں بھی الف بے کر کے 2-2 جگہ، اتقال میں بھی 2-3 جگہ۔ اس طرح سے بڑی کثرت ہے طلبہ کی۔ اور اوپر طالبات جو ہیں، طالبات کے لیے درجہ پنجم سے درجہ 8 تک مبلغہ کا کورس اور عالیہ درجے کا کورس، جس میں عالمہ فاضلہ بنتی ہے، مبلغہ بنتی ہے، اور درجہ 5 سے درجہ 8 تک یہ کورس پرائمری کا چلتا ہے۔ وہاں پر بھی کثرت طالبات کی اتنی ہے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ اس پریشانی کو نظر میں رکھتے ہوئے ابھی سے کل سے یہ پروگرام بنایا گیا ہے کہ 2 میٹنگ میں ادارہ چلایا جائے۔ ایک تو پہلی میٹنگ صبح 7:30 سے 12 بجے تک ہو، اور پھر دوسری میٹنگ 12 بجے سے لے کر 4 بجے شام تک ہو، جن میں طلبہ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے کہ سب کے لیے بیٹھنے کی گنجائش ہو، آسانی سے تعلیم ہو۔ تو طالبات کے لیے دوسری میٹنگ اور پہلی میٹنگ، 2 میٹنگوں میں طالبات کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ درجہ 3 سے لے کر درجہ 8 تک کی ساری طالبات وہ 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک تعلیم حاصل کریں گی، اور عالمہ مبلغہ کی طالبات یہ صبح 7:30 بجے سے لے کر 12 بجے تک تعلیم حاصل کریں گی۔ 2 شفتوں میں، 2 قسطوں میں تعلیم کا سلسلہ کل سے جاری رہے گا۔ آپ حضرات کوئی خیال نہ کریں، اپنے ٹائم پر جامعہ کے ترتیب کے لحاظ سے اپنی بچوں کو جامعہ میں بھیجیں۔ دوسری ایک گزارش میری یہ ہے، جس میں ہمارے اہل محلے کے بڑے بزرگ ذمہ داروں کو تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے، مجھے یہ شکایت مل رہی ہے، پہلے بھی ایسا ہوا تھا لیکن کنٹرول ہو گیا تھا۔ ادھر بیچ کی شکایت بھی یہی ہے کہ جب مدرسے کا ٹائم صبح کو ہوتا ہے، بچیاں جب آتی ہیں، اس وقت میں گیٹ اور گیٹ کے سامنے چبوترے پر کچھ نوجوان بھیڑ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے ان بچیوں کو تکلف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت میں بھی کچھ نوجوان اس راستے پر اکٹھا ہو جاتے ہیں، ہنسی تفریح مذاق کرتے ہیں، جس سے ان بچیوں کو دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ خبردار، وہ بچیاں ہماری اور آپ کی ہیں، بہنیں ہماری اور آپ کی ہیں، ان کی عزت، ان کی بحالی، ان
کا وقار ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں۔ لہذا ہمارے محلے کے ذمہ دار عمر دراز بڑے بڑائے ہمارے احباب سے گزارش ہے کہ اپنے طور پر ان بچوں کو سمجھا کر کنارے کر دیں۔ یہ بھیڑ لگانا، یہ تماشا بنانا اس وقت میں معیوب لگتا ہے اور اس کا اثر غلط ہو سکتا ہے۔ اگر ٹیچر منع کریں گے، ہمارے یہاں کا کہ چپراسی خادم انہیں منع کریں گے تو جھگڑے کا اندیشہ ہے، اس لیے کوئی کچھ کہتا نہیں ہے۔ آپ حضرات تھوڑی توجہ کر دیں گے نا تو اس ماحول سے ہم سب کو آپ کو نجات ملے گی اور ہمارے بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی ہوگی، ان کا تکلف ختم ہو جائے گا۔ گفتگو اسی پر تمام۔ آپ حضرات میری باتوں پہ دھیان کریں، دونوں میٹنگ مدرسہ چلے گا، اس پر عمل کریں۔ بچیوں کو ٹائم بتا دیا گیا ہے، ان کے ٹائم پر ان کو مدرسہ بھیجیں۔ السلام علیکم۔